اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مخلص صحابی کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو دشمن ہے اس کو کبھی بھی آپ نے دوست نہیں بنانا۔ نہ تو یہودی کبھی ہمارے دوست بن سکتے ہیں، نہ ہی نصرانی ہمارے دوست بن سکتے ہیں، وہ ہم سے راضی بھی نہیں ہو سکتے۔ ان کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی خود یا تو یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے، اس کے علاوہ کسی صورت کے اندر یہودی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاتب بن ابی بلتع، اس نے جاسوسی کا ایک خط لکھ دیا اہل مکہ کے نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ وہ ایک عورت جا رہی ہے، سارا اس کا نام ہے، تو اس کے پاس ایک رکا ہے، اس عورت سے وہ رکا لے کر آؤ۔ وہ عورت جب روزہ خاک جگہ پر پہنچی تو حضرت علی اور مقداد وغیرہ صحابہ نے اس عورت کو روکا کہ آپ کے پاس ایک رکا ہے، آپ ہمیں رکا دے دو۔ اس نے کہا جی میرے پاس کوئی رکا وغیرہ نہیں ہے۔ تو مقداد کہنے لگے حضرت علی کو کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس رکا نہ ہو۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے بھیجا کس ذات نے؟ وما ینطق عن الہویٰ، جو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، آپ کہہ رہے ہو سکتا ہے اس کے بعد رکا نہ ہو۔ حضرت علی نے تلوار نکالی اور اسے کہنے لگے تیرا ابھی سار اتار دیں گے، بتا تیرے پاس رکا ہے یا نہیں ہے۔ اس نے اپنے وہ بالوں کی چوٹی میں رکا باندھا ہوا تھا، اس نے وہاں سے نکال کر پکڑا دیا۔ حضرت علی رکا لے کر واپس آئے تو دیکھا وہ حاتب بن ابی بلتع کا نیچے نام لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، حاتب یہ آپ نے ہمارا جنگ کا راز اوڑ کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے لوگ بھی مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں نا، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں پہ موجود ہے۔ میرا مکہ میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہاں پر میرے بیوی بچے موجود ہیں، تو میں نے اس وجہ سے خط لکھا تھا، چلو اس خط کی وجہ سے وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کریں گے۔ سیدھی اس نے بات کر دی۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے دانی یا رسول اللہ اقتل ھذا المنافق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے میں ابھی اس کا سر اتاروں۔ آپ نے فرمایا عمر تو نہیں جانتا انہ شاہد بدرن، یہ تو میرا بدری صحابی ہے، اور جتنے بدر کے میدان میں حاضر ہونے والے ہیں اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اہل بدر پہ جھانکا، آسمانوں سے اللہ نے انہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، اے بدر میں آنے والو آج کے بعد آپ جو بھی عمل کرو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی تمہارے لیے جنت الفردوس کو واجب کر دیا ہے۔ فرمایا کہ عمر آپ اس میرے بدری صحابی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس طرح اس پارے کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی طلاق، ایک سورہ طلاق ہے، سورہ منافقون ہے، اس میں منافقین کے احوال کا ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن ابی ایک منافق تھا، تو اس کا بیٹا مخلص صحابی تھا، تو اس کا باپ ایک دن کہنے لگا کہ معاذ اللہ جب ہم مدینے میں جائیں گے نا تو میں عزت والا معاذ اللہ ذلیل اللہ کے رسول کو مدینے سے نکال دوں گا۔ تو جب اس کے بیٹے کو پتہ چلا تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں اس کا تو میں سار اتاروں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ بظاہر اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لوگ ایسے کہیں گے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے اپنے باپ کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ تو اس لیے تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا ہے کہ میرے والد کا جنازہ پڑھا دے، تو حضرت عمر نے آپ کا قمیض پکڑ لی۔ اللہ کے رسول اس نے معاذ اللہ آپ کو ایسے کہا تھا، ہماری ماں عائشہ پہ الزام لگایا تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں عمر، اگر میرا جنازہ پڑھانے سے اللہ اسے معاف کر دے تو ہمارا کیا جائے گا؟ اللہ نے 70 بار کہا ہے تو میں 70 بار سے بھی زیادہ جنازہ پڑھا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اپنا کرتا اتار کر اسے پہنایا۔ تو جیسے ہی آپ جنازے سے فارغ ہوئے آپ نے اس کے بیٹے عبداللہ سے کہا عبداللہ یار راضی رہے یا ناراض رہے، دیکھ لو میں نے جنازہ بھی پڑھا دیا ہے، لعاب بھی ڈالا ہے، اپنا کرتا بھی پہنا دیا ہے، لیکن عبداللہ جیسے میں تیرے باپ کی قبر سے ہٹا ہوں ادھر چلا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی قبر کو آگ سے بھر دیا، اللہ نے میری بات کو نہیں مانا، تیرے باپ کو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ تو اس طرح اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کی بیویوں کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، فرمایا کہ یہ ہمارے برگزیدہ دونوں پیغمبر تھے لیکن بیویاں ایمان نہ لے کر آئی۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ان دونوں کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔
اب یہ شعر میں کیسے پڑھ سکتا ہوں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں؟ اگر نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل جاتی ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا مقدر کیوں نہ بدلا؟ انہوں نے اپنی بیوی کا مقدر کیوں نہ بدلا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کا مقدر کیوں نہ بدلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا مقدر کیوں نہ بدلا؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بھی بیان کرتا ہے۔ اس کا نام نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن اس کا نام آسیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہان کے اندر عورتوں میں بہت ہی کم ایسی عورتیں گزری ہیں جن کو اللہ نے بڑا مقام دیا۔ فرمایا کہ خدیجہ بنت خویلد کو اللہ نے بڑا مقام دیا، آسیہ زوجہ فرعون کو اللہ نے بڑا مقام دیا، اور آپ نے فرمایا مریم بنت عمران کو اللہ نے بڑا مقام دیا، اور میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو میری بیوی عائشہ ہے اس کی فضیلت جہان کی عورتوں پر ایسے ہے جس طرح سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کا ذکر کیا۔ وہ حضرت آسیہ کہنے لگی نجنی من فرعون و عملی، یا اللہ مجھے فرعون اور اس کے عملے سے نجات دے دے۔ اس کو باندھا گیا تھا، ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑی ہوئی تھی، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ فرعون کہنے لگا آسیہ اس موقع پر آپ کو ہنسی کس چیز کی آ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگے فرعون آپ جتنا مرضی ظلم کر لو، میرے اللہ نے سکرات کے اس وقت، انہیں سکرات لگی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سارے پردے ہٹا کر مجھے میرے جنت کے محل کا نظارہ کرا دیا ہے۔ حضرت آسیہ کو دنیا کے اندر ان کا محل جنت کے اندر دکھا دیا گیا، سارے پردے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیے۔ اور اس سورہ کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو آج کا جو انشاءاللہ یہ ابھی تو بیان میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر، حضرت ابی بن کعب آپ کے ایک صحابی ہیں، وہ قسم کھا کے کہا کرتے تھے اللہ کی قسم جو لیلۃ القدر ہے وہ ہے ہی 27 کی رات ہے۔ وہ کہتے اللہ کی قسم یہ 27 کی رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ اچھا اسے قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ قدر کا معنی ہے عزت والی، یعنی جو لوگ اس رات میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ ان کو بڑی عزت عطا کرتا ہے، اللہ ان کے کسی عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کا ہر عمل ہی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسرا یہ قدر کا معنی ہے تنگ پڑ جانا، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ضَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا رزق اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ تو یعنی قدر کا معنی تنگ کرنا، یعنی اس رات اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں کہ زمین کی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر بیت اللہ ہے اس کے بالکل اوپر بیت المعمور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روزانہ بیت المعمور میں 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ تو اتنا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اس کو رائگاں نہیں کیا جاتا، ضائع نہیں کیا جاتا۔ اور یہ ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اب عبادت کی کئی قسمیں ہیں، ایک عبادت ہوتی ہے بدنی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں بدنی عبادت ہے، ایک ہوتی ہے مالی عبادت کرنا، صدقہ خیرات کرنا۔ تو یہ صدقہ خیرات کرنا جس طرح اس رات عبادت یعنی نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، ایسے صدقہ خیرات کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جس طرح یہ 83 سال کی عبادت بنتی ہے، ایسے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ کوئی جناب 10 لاکھ ہی دے گا، اپنے حلال کے مال سے 1 روپیہ بھی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھوڑا سا صدقہ کرتا ہے تو قیامت والے دن اس کا وہی صدقہ اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا، 2 رکعت پڑھیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں نے اتنا صدقہ کرنا ہے، ایک ترتیب بنا لیں۔ صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم کھا کر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے